حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقناہم من طین لازب، وقال فی موضع آخر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السعید الطیب طہور المسلم ولو الی 10 سنین۔ وقال علیہ السلام، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور کے ذریعے سے پیدا کیا۔ فرشتوں کی جو اصل ہے، جو ان کا مادہ ہے، جو میٹیریل ہے، وہ ہے نور۔ نور کے ذریعے سے فرشتوں کو اللہ پیدا کیا۔ ان کے اندر گناہ کرنے، نافرمانی کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، ان کو آتا ہی نہیں، گناہ کرنا ہی نہیں آئے گا ان کو۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ بولا وہ کرنے معلوم، جو اللہ نہ کرنے بولا وہ نہ کرنے سے معلوم۔ الٹا کر کے نافرمانی کرنا ان کو آتا ہی نہیں، گناہ کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں، ان کے سرشت میں، ان کی طبیعت، نیچر کے اندر ہے ہی نہیں۔ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا آگ سے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، انا خلقناہم من طین لازب، چکنی مٹی، کلی من جو تمل میں بولتے ہیں، چکنی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پانی اور مٹی کو ملا کر، گارا بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل روپ پیدا کیا، بنایا۔ مٹی کئی قسم کے ہیں، مٹی میں کئی رنگ ہیں، کہیں سفید کلر، کہیں کالا، کہیں مٹی کے اندر سختی، کہیں نرمی۔ انسانوں کے اندر یہ سارے مزاج ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی ہی سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، بنا دیا۔ بنا کے رکھنے کے بعد فرشتوں کو بھی، سب کو بھی کہا گیا، جنات کو، شیطان کو، سب کو کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا؟ جس طرح سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کعبہ کو سجدہ کرتے، یہ مطلب نہیں۔ اللہ وہ سائڈ پھر کر تمہیں سجدہ کرے تو مجھے کرتے ہیں کر کے مطلب ہے، بول کے اللہ بولا تو ہم کرتے ہیں۔ بالکل حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ جدھر ہیں، قبلہ بنا کر فرشتوں کو، بلکہ پوری کائنات کو، سب کو بتایا گیا کہ ادھر رخ کر کے سجدہ کرو۔ وہ سجدہ تو اصل میں مجھے چھوڑا، لیکن ادھر سائڈ کر کے سجدہ کرو۔ شیطان نے انکار کیا، اس کی عقل میں یہ بات آئی، ہم کو بھی آتی کہ ایک طرف آگ، پٹی منڈرم، مناظرہ جس کو بولتے، ایک طرف آگ اور ایک طرف مٹی، آگ کی مٹی کی، منا نیروپا ید ویرندد کر کے ایک سوال اگر رکھے تو ہر ایک آدمی سننے والا یہ سوچے گا کہ بھائی آگ اچنا، آگ کے اندر اتنا طاقت، جلا دینے کی طاقت ہے نہیں کیا؟ شیطان بھی وہ سوچا۔ شیطان کی عقل میں بیسٹ آ جانا وہ صحیح ہونے کا مطلب نہیں۔ آگ بیسٹ ہے یا مٹی بیسٹ ہے، اس کا جواب تو ہم کو معلوم کرنا ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ شیطان کے عقل میں آیا، برابر آیا تھا، اس لیے وہ بولے ابھی اللہ کے پاس کائنات میں سب سے پہلی نافرمانی ہوئی اسی میں، جب اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ اللہ ابلیس ابا واستکبر، تکبر، گھمنڈ کرتے ہوئے انکار کر دیا، بلکہ حجت کے طور پر، پروف کے طور پر اللہ سے بولتا ہے، خلقتنی من نار، یا اللہ تو مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اور مٹی میں سے آگ کی صفت نہ اوپر جانے کی، مٹی تو نیچے جانے کی نا، تو میں نے کیا اوپر رہنا سو، مجھے جا کو اسے سجدہ کر بولتا کیا؟ کیسا ہو سکتا؟ بے وقوف کو یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ حکم کیا ہے، نہیں حکم کس کا ہے دیکھنا تھا۔ ہیرے محمود و ایاس بہت مشہور، آپ جانتے ہوں گے، وہ بادشاہ، وہ وزیر
کہیں سے غریب ایک کھیڑے سے تھا، ایک نوجوان تھا، بڑا صلاحیت مند ٹیلنٹڈ تھا، وہ آیا ذرے دن میں اس کا عہدہ بڑھتے 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 پردما مندری بولتے نا، وزیر اعظم بن گیا۔ وزیر اعظم کا مطلب ہمارے زمانے کا نہیں، اس زمانے میں بادشاہ کے نیچے سیکنڈ درجہ اس کا ہوتا تھا، تو وہ درجہ میں آ گئے۔ سارے وزیروں کو جتنے بھی تھے سب کو بڑا غصہ، حسد، جلن تھا کہ کیسا یہ مقام مرتبہ مل گیا۔ اس کا جواب دینے کے لیے ایک دن بادشاہ یہ کیا کہ قیمتی ہیرا پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ملنے والا ویسا قیمتی ہیرا وہ رکھ کر ایک ایک وزیر کو بلا کے ہتھوڑا ہاتھ میں دے کے بولا کہ اسے توڑو، اسے سب بھائی نہیں یہ کیا اتنا قیمتی ہے، ٹوٹ گیا تو دنیا میں اس کی مثال نہیں، اس کی دوسری ایک مثال نہیں، سیکنڈ پیس نہیں ہے، یہ جا کو توڑ ڈالے تو نہیں بادشاہ معاف کرنا، یہ میں نہیں توڑوں گا، تمہارے خزانے میں یہ ہے بولے تو تمہاری شان، وہ ہمیں تمہاری شان کو دھکا پہنچانا چاہتے نہیں کر کو۔ ان کے حساب سے بڑا زبردست آرگومنٹ چھو، بڑا زبردست دلیل دیے، پورے وزیر انکار کر ڈالے، ہرگز توڑنے نہیں ہوں گا بولو۔ لاسٹ میں ایاز کو بلایا، بادشاہ ہاتھ میں ہتھوڑا دیا، ستی دیتا ہے، ایک ایک مار ٹکڑے ٹکڑے۔ بادشاہ پوچھا کہ انہوں سوب منع کرے نا تو توڑے نا کئی کو؟ بادشاہ یہ ہیرا یقیناً ایسا کہ یہ چھوڑے تو دوسرا نہیں بول کو مجھے بھی معلوم، لیکن بولنے والے تمہیں، میں ہیرا میرا بڑا نہیں، تمہیں میرے بڑے، تمہارے آرڈر کو فالو کرنا تو میرے لیے فرض ہے۔ سو یہ چیز دیکھنا تھا شیطان کو بھی کہ یہ آدم مٹی یہ نہیں، بولنے والا کون؟ اللہ، وہ دیکھنا تھا، وہ نہیں دیکھا۔ خیر، ہمارے اسی دسمبر کے اسی مہینے کے اندر 5 تاریخ جو ہے وہ ورلڈ سوائل ڈے، مٹی کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مٹی کے بارے میں شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے، ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، کیسے مٹی کو ہم وہ آلود کرتے ہیں، سے ایک تو ہے پولوشن ڈے بھی ہے، پولوشن کنٹرول ڈے بھی ایک ہے، لیکن وہ سب آلریڈی اسی جگہ میں بیان و سنوان پر ہو چکا ہے۔ تو ہوا کی آلودگی کیا، پانی کی آلودگی کیا، فضا کی آلودگی کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے مٹی کے بارے میں۔ ہم سب کی اصل، ہمارے پیدائش کی فطرت، اصل خمیر، اصل مادہ میٹیریل ہے مٹی۔ مٹی اور آگ، سارے جانور دنیا میں جتنے بھی ہیں، پرندے ہو، جانور ہو، انسان ہو، سب کو ضرورت ہے مٹی کی، آگ کی نہیں۔ بغیر آگ کی ضرورت کے پوری زندگی گزر جاتے۔ جانور ہیں، بھینس، بیل، بکریاں، کتنے جانور ہیں، پوری زندگی زمین سے اگنے والے، وہ چارہ کھاتے تھے، زندگی گزارے، مر کر بھی چلے گئے، کبھی بھی آگ کو دیکھے بھی نہیں، انگار کی ضرورت بھی پڑی نہیں ان کو۔ پرانے زمانے میں، ایک زمانے میں جب انسان آگ کیا بول کے معلوم نہیں کیا تھا، اس وقت وہ بھی ہر قسم کی جڑی بوٹی کو، پھل کو، پھول کو کھاتا تھا، اور حتیٰ کہ گوشت کو بھی وہ دھوپ کے وقت میں جو بڑے بڑے پتھر جو بالکل گرم ہو جاتے نا، اس میں رکھ کے اسے ایک لیول کر کے کھا لیتا تھا۔ مطلب کیا بولنا کیا ہے، مقصد نا آپ کو پوری کی پوری مٹی ہی مٹی ہو، آگ کا نام و نشان اس دنیا کے اندر نہ ہو، جب بھی زندگی گزار سکتے ہیں، جانور گزار سکتے ہیں، انسان، پرندے، یہ سب زندگی گزار لے سکتے، آگ ہی بالکل نہ ہو تو۔ لیکن مٹی بالکل نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل، اتنا ڈیپینڈ ہے ہم اس میں۔ اب جو جس سے پیدا کیے نا، ایک لا ہے، ایک رول، کل شیء یرجع الی اصلہ، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹے گی۔ شیطان کو آگ سے بنایا گیا، لاسٹ اس کا نتیجہ، انجام کار وہ جہنم، آگ ہی میں جائے گا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن موت آنا ہے، ہم کو دفنایا جائے گا مٹی میں۔ اگرچہ کہ دوسرے الگ الگ مذہب والوں کا ایک ایک ہے، لیکن مٹی میں۔ عالم برزخ وہ نہیں جو خبر میں ہم دیکھتے نا، ہمیں خبر میں دفنانے کے بعد یہ مردہ کتنے دن تک گلتا سڑتا نہیں ہے، کیا ہوتا ہے، یہ نہیں عالم برزخ، وہ ایک عالم غیب۔ اسی لیے تم کسی مردہ لاش کو جلا دو، یا اس کے راکھ کر کے پورے راکھ کو پانی میں اڑا دو، ہوا میں اڑا دو، کہیں بھی کچھ بھی کر دو، وہ ایک غیب کا عالم ہے۔ وہاں اللہ میرے مرنے کے بعد بالکل میرا یہ جسم واپس کرے گا اللہ۔ خبر میں جو ہم جا کے کھود کے دیکھتے ہیں، ہڈیاں ہیں، ذرے ہڈیاں ہیں، پورا پونا حصہ ختم، 90% ختم، تو اس کا مطلب وہ برزخ نہیں ہے، خبر نہیں ہے کر کے مطلب نہیں، وہ ایک علیحدہ عالم۔ خیر، مٹی ہی ہمارے جسم کو کھا کے ختم کرتا ہو۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کی، اسی مٹی میں ہم کو لوٹایا جائے گا۔ اب کیا کہنا ہے، تفسیروں میں یہ بتایا گیا ہے، خلقناہم من طین لازب، جو اللہ نے کہا کہ چکنی مٹی سے انسان کو ہم نے پیدا کیا، آخر اس مٹی سے بھی سمجھنے سیکھنے کے کچھ اسباق انسانوں کے لیے ہیں، کچھ لیسنس ہیں ایسے جو مٹی سے انسان اگر سیکھ لیتا ہے نا تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ویسی صفتیں مٹی کے اندر ہیں۔ وہ صفتیں کیا، ذرا سرسری انداز میں ہم دیکھ لیں گے۔ ایک صفت تو مٹی کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر پردہ پوشی کی عادت ہے، پردہ پوشی۔ کوئی
کوئی آدمی، ہم انسان معمول کرتے ہیں کہ کہیں جاتے جاتے تھوک آ جائے تو تھوک کر ذرا مٹی کو اوپر کر کے چھوڑ دیتے، کون بھی دیکھنا نہیں، بلغم ہے کوئی تھوک دیے تو اس کے اوپر مٹی کر دیتے. مٹی کو نیچر عادت اس کی کیا بولے تو خراب چیزوں کو چھپا لینا، اپنے اندر لے لینا، باہر نہیں بتانا. جانور، انسان سارے کے سارے پیشاب کرتے، پاخانہ کرتے، تھوکتا انسان کھڑے ہو کر مٹی میں تھوکتا. کبھی بھی مٹی غصہ کر کو ہمارے تھوک کو ہمارے صورت میں تو ڈالی نہیں. پردہ پوشی بہت زبردست مائنس میں ہے ہم انسان. اس میں ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں کوئی عیب معلوم ہو گیا تو چھپانے نہیں، اچھالنے کی خواہش کرتا. ایک جگہ کام کرنے والے کولیگس ہیں، ایک جگہ ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کا عیب معلوم ہو گیا تو سب کی نگاہوں میں اس کی عزت گھٹائے تو میری عزت بڑھے گی سوچ کر سب کے پاس اس کی برائی بولے گا. معلوم کیا قصہ، انہیں ایسا کریا کرتے، ان کے بارے میں معلوم سنی نہیں کہ تمہیں کیا ہو کو 2 بار ہوگا نا، اب تک بھی معلوم نہیں. کیا وہ بولنا ہے اسے، وہ عیب ایک معلوم ہو گیا تو اندر سینے کے اندر مٹی کے جیسا دفن کرنے کی عادت نہیں. اتنی خراب عادت ہمارے اندر ہو گئی. ایک بہن کی عادت کو چھپانے کے لیے تیار نہیں. ایک کلاس میں، اسکول کے اندر، ایک کالج کے اندر اسٹوڈنٹس جو آپس میں رہتے ہیں ان کے آپس میں ملاپ نہیں. کیسی لڑائیاں، کیسے دل کو دہلا دینے والے واقعات پیش آتے رہتے، مستقل پیش آتے تھے پورے انڈیا کے اندر. وہاں ایک جگہ رہنے والوں کے اندر یہ چیز انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، چھپانے کا نہیں ہے. چھپانے کی عادت ہی ضروری ہے. مٹی کے اندر سے ہم کو سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ پردہ پوشی. اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو اسماء حسنہ ہمیں بولتے ہیں نا، ان ناموں میں سے ایک نام ہے الستار. ستار العیوب کا معنی کیا؟ لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالنا. حدیث ایک نہیں، 4 5 حدیثوں میں کلیئرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، من ستر عیب اخیہ، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیا. بولے نہیں کسی کو معلوم ہو گیا اسے، اس کے پاس یہ خراب عادت ہے کیا، اس کے پاس یہ مائنس پوائنٹ ہے کیا، اس کے نہیں یہ غلیظ عادت ہے کیا، معلوم ہو گیا. معلوم ہو کو بھی دل میں دفن کر کے رکھ لیا. بولے نہیں مجھے معلوم ہوا سو میرے تک رجت، کسی کو نہیں بولا، کسی کو نہیں بتایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت بھیج دیں گے. ذرا سوچ کو دیکھو، بالکل ریالٹی ہے سو حقیقت. ہمارے اپنے دامن میں جھانک کر ہم دیکھ لیے جا. میں، آپ، ہم میں سے ہر ایک انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے کئی غلطیاں کرتے، جان کر ہو یا انجانے میں ہو، دوسروں کو بتا کر ہو، چھپا کر ہو، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو. کیسی غلطیاں، کیسے گناہ، کیسی خراب عادتیں ہمارے ہیں. ہمارے اندر انفرادی اور ہندے سپریٹ. ذرا سوچ کو دیکھو، اللہ ہمارے ساتھ جو ستاری کا معاملہ کرتا نہیں کرتا. وہ پردہ اٹھا دیا. بولو نا، میری غلطیاں تم نہ معلوم ہو گئی، تمہاری غلطیاں مجھے معلوم ہو گئی. ایک دوسرے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کون بھی نہیں، بیوی شوہر بیوی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. میری سے بھی ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں. ہر آدمی اس کی نگاہ کا دوسروں کے عیبوں پر ہے، اپنے عیب پر نہیں ہے. جب آدمی اپنی غلطیاں، میرے اندر یہ مائنس پوائنٹ ہے نا، میرے اندر یہ مسٹیک ہے نا، میرے اندر یہ غلطیاں ہیں نا، وہ دیکھنے میں لگا رہے گا. دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کا، اسے اچھالنے کا موقع نہیں رہے گا. اسے ہے اپنے پاس بنڈل ہے، یہ چھوڑ دیا، چھوڑ کر دوسروں کے چھوٹا سا ایک تنکا، چھوٹا سا ایک ذرہ بھی آنکھ میں بڑے شہتیر کے جیسا آ کے چھپتا ہے. اسے وہ بولے تک تسلیش نہیں نا، مجھے بول، پیٹ پھک جاتا ہے، پھٹ جائے گا نہیں بولیا تو بولتا ہے. آپس میں بھائیوں کے اندر نہیں ہے، گھر کے اندر رہنے والی ایک فیملی کے اندر نہیں ہے، رشتہ داروں کے اندر نہیں ہے. ہر جگہ کے فساد، مصیبتوں کی جڑ یہ. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں، جیسے مثال کے طور پر بھانجی کے بارے میں خالہ کے پاس جا کے بول دینا، خالہ کے بارے میں بھانجی کے پاس جا کے بول دینا، پھوپھی کے پاس جا کے بول دینا بھتیجے کے بارے میں، بھتیجی کے بارے میں. اچھا ہنستا کھیلتا، اچھا خوشی رہنے والا گھرانہ، تو میں نہیں نا تمہارے پیچھے ہی نو ایسا بولے، معلوم جا کو بول دینے کا. انہوں بولے ان کی غلطی، وہ نہیں بولنا تھا، لیکن اس کی غلطی کو پردہ ڈالے بغیر اس کو اچھالتا ہوا پھرتا ہے. خیر، بات لمبی ہو جائے گی. ایک چیز بھی ایسی ہے کہ اس پر ایک وارم بیان کیا جا سکتا ہے. ایسی زبردست صفت ہے. میں شارٹ میں اس کو آپ کو تفسیر کی، حدیث کی کتابوں میں، علماء کے اقوال کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو شارٹ میں بولنے کی کوشش کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پردہ پوشی کی عادت یہ سیکھنا ہے ہم کو مٹی سے. مٹی کے اندر یہ چیز ہے. یہ بعض چیزیں ہوتے ہیں وہ ودی ولک مستثنا. ایک آدمی بولیا ہے کہ میں فلاں آدمی کی چیز کو چرانے والا ہوں، بولنا چاہتا ہوں، یہ چوری کرنے والے ہی، ڈاکہ ڈالنے والا ہوں، بول کو پلان چل رکھا ہے، تم نہ معلوم ہو گیا، جا کو بول دینا. کسی کو مرا دیتا ہوں، بول کو مرڈر کر دیتا ہوں، بول کو بات کرتے ہیں، جا کو بچا دینا اسے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کسی کی بھی برائی جہرن کھلم کھلا بولنا اللہ کو پسند نہیں. لا يحب اللہ پسند نہیں کرتے. ہاں الا من ظلم، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے واسطے جا کو بول دیا جائے.
اے انہیں تیری چیز چرانے کے واسطے ہے، انہیں تیری چیز مار لینے کا ارادہ کیا ہے، انہیں تیرے ساتھ یہ نقصان کا کام کرنا سوچتا ہے، یہ بولے جا۔ بلکہ اس سے بھی خطرناک حدیث یاد آئی مجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری پوری امت کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرتے، دوسروں کے عیبوں کو کھلم کھلا بولنے والے بھی بے حیا مجاہر۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کی تشریح بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں چھپ کر گناہ کیا، غلط نہ سمجھو، صاف صاف بولتا ہوں میں، رات میں ایک آدمی چھپ کر گناہ کیا، رات کے 9 بجے سے 10 بجے سے لے کر 1 تک 2 تک گناہ کیا، اللہ نے رات کے اندھیرے کے ذریعے سے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، پوری دنیا والے کس کو بھی نہیں معلوم، خود اس کے بھائی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے ساتھیوں کو، دوست کو، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ صبح میں آ کر یہ بے حیا خود اپنی زبان سے بولتا ہے کہ رات میں یہ فلم دیکھا تھا، رات میں یہ گانا سنا تھا، رات میں یہ کام کیا تھا۔ اب یہ کھلم کھلا جو بولتا ہے نا، اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرتا۔ ارے آلریڈی اللہ تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، تو کیا اتنا بے حیا تو خود اپنے منہ سے ہے نہیں۔ یاد رکھو دوسروں کے عیبوں کو بولنے کا نہیں، خود اپنے عیب کو بھی پردہ ڈال کے چھپا کے رکھنے کا ہم کو تعلیم۔ سمجھ میں آیا ہوگا، میں دوبارہ بھی بولتا ہوں، میں دوسروں کے عیبوں کو نہیں اچھالنا، چھپانا جیسا اسلام میں تعلیم ہے، خود اپنے عیوب کو بھی لوگوں کے سامنے اچھالتے ہوئے کہتے ہوئے پھرنا بھی نہیں۔ ہمارے اپنے عیب کو بھی چھپانا، اللہ سے معافی مانگنا۔ چوروں کی ایک جماعت ایک بستی کو آئی، بڑے چور ڈاکواں، وہ زمانے کا، پرانے زمانے کا واقعہ، تو شہر کے اندر آئے، آنکھوں آئیڈیا کرے کہ رے یہ اچھے مالدار ہیں، اچھا لوٹنا سوچ، مگر ہمیں ایسا گئے کر کے بولے گا تو ہوشیار ہیں، بہت پڑھے لکھے چاہیے، ایجوکیٹڈ چاہیے زیادہ، کیا کرے جا فوراً تمہارے کپڑے بدلو، بزرگاں کے جیسا، بڑے عالمہ حضرتاں کے جیسا کپڑے پہن لو، اور ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، کبھی بھی تسبیح چھوٹنا نہیں ہاتھ سے، ہمیشہ تسبیح رکھنا ہاتھ میں۔ کام گئے تو بھی کس کا نہیں بات کرے تو بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ چھڑنا منہ میں، پلان کر لیے۔ یہ پوری کی پوری ٹیم اندر گئی، شہر کے اندر چلی گئی، جا کے وہ مہمان خانہ، اس زمانے میں سرائے خانہ ہوتا نا، تو وہ مہمان آ کے رکنے کا وہ جگہ جا کے رک گئے، پورے بستی میں بات پھیل گئی، ایک بڑے بزرگوں کی اولیاء کی ایک جماعت آنکھوں ٹہر کو ہے، ایک کر کے لوگ آئے، کچھ تحفہ دیتے، کھانے کے لیے پینے کے لیے دعا کی درخواست کرتے جاتے تھے۔ اب ہوتے پورے شہر میں بات پھیل گئی۔ ایک زمانہ آیا، ایک لمبی کہانی اس کا حاصل میں بولتا ہوں میں، ایک دن بادشاہ تک بات پھیل گئی، بات پہنچ گئی تھی۔ بادشاہ آیا، بڑے عاجزی کے ساتھ منت سماجت کرتے ہوئے درخواست کیا کہ ہمارے گھر کو دعوت ضرور آ جانا۔ ٹھیک ہے، ان لگا خوش ہو گئے، ہمارا مقصد آج اس لیے ٹارگیٹ لاسٹ محل میں دیکھ لیں گے کون سا کیا ہے، گھر کو مار لیں گے اتنا اچھا، وہ دن آ گیا ہے بلکہ گئے۔ جانے کے بعد ایک دم جیسا اوریجنل ریئل بزرگاں جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا کہ وہ معاملہ ہوتا ہے، ان کے پاؤں کو دھویا جاتا ہے، دھو کر کلین کیا جاتا ہے، شاہی خاندان کے لوگ ہیں، انہوں سب آ کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سب اتنا زیادہ احترام، سب ہو جانے کے بعد کھانے کا اتنا زیادہ خیال کیا گیا، ان لوگوں کے دل میں ایک شرمندگی آ گئی، کیا بھائی اتنا خیال کرتے نا، ہم نہ صحیح بزرگاں سمجھ جاؤ اتنا سب کرتے ہیں نا بول کے۔ ایک کرسی میں بٹھا کر ایک ہاتھ پاؤں لقبہ مارا ہوا ایک نوجوان کو لایا گیا، لا کے بادشاہ منت سماجت کرتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا بیٹا ہے، صرف ایک، دوسری اولاد نہیں، یہ اس ملک کا نیکسٹ بادشاہ، ہاتھ پاؤں گر کی یہ حالت ہے، کیسا بھی کر کے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا ہے، آپ لوگ دعا کرو اس کی وجہ سے اچھی ہو جانا طبیعت اس کی۔ تو گول بیٹھ گئے، اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے، کیا ہمیں کون، انہیں کیا سوچ رکھا ہے انہیں، خیر اکیلے دعا کر لیں گے بول کو طے ہو گیا، اکیلے دعا کر، لیکن ہر چور اپنے دل کے اندر ندامت کے ساتھ دعا کیا، یا اللہ میں کون بول کے تجھے معلوم، یہ پورے گاؤں والوں کو میں ٹھکایا، تو بھی پردہ ڈال کے اتنے دن تک چھپا کے رکھا، ہماری ریالٹی کو، حقیقت کو تو ان میں سے کس کے اوپر بھی ظاہر ہونے نہیں دیا، یہ تیرے ستار العیوب ہونے کا یہ، یا اللہ جیسا ہم لوگ ایسے تھے اس کے باوجود تو چھپا کے رکھا تھا، یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے بیٹے کی یہ طبیعت ہے، کیسا ہم کو یہ کیا کہ تو اسی قدرت کا واسطہ، یا اللہ اس کو شفا دے دے، اس دعا کی برکت سے شفا ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو تحفہ دیا گیا وہ تحفہ لینے سے انکار کر دی، وہاں سے نکل کر آ گئے، جنگلات چلے گئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان میں کا ایک بھی بڑا ولی بن گیا، ریئل ولی بن گیا، حاصل ولی، ستار العیوب۔ بزرگان محترم میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ مٹی سے ہم کو سیکھنے کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ عیبوں پر پردہ ڈالنا ہم کو سیکھنا چاہیے۔ خیر دوسری چیز، بلکہ پہلی چیز کے اندر ایک اور بات بھی ہے، ہم کو یہ بولنا ہے کہ دیکھو مسائل کے اندر فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے، دشمنوں کے پاس گھرا گیا، پورے دشمن آ گئے، ایک مسلمان ہے پورا ننگا کر دیے، بالکل ننگا کر دیے، ایک ಒಟ್ಟು ತುನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವನುடைய ಉಡಂಬೆಲ್ಲ नंगा करके छोड़ दिए, पूरे चले गए दुश्मन। नमाज पढ़ना है, नमाज का टाइम हो गया, ऐसे वक्त में भी नमाज माफ़ नहीं।
پانی ایک خطرہ نہیں ہے وضو کرنے کے واسطے، نماز معاف نہیں. کیا کرنا؟ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے بیٹھ جاؤ زمین میں، مٹی کو ہے نا تمہارے شرمگاہ مرمستانم، تمہارے پرائیویٹ پارٹ سامنے سے پیچھے سے دکھے نہیں جیسا، مٹی کو ذرا جمع کر لو، چھوٹا چھوٹا وہاں ایک میڑ جیسا بنا کو جمع کر لو، بیچ میں بیٹھ جاؤ. بیٹھ کو نماز پڑھنا، کھڑ کو نہیں. رکوع سجدے کا بیٹھ کو اشارہ کرنا، معمول رکوع سجدہ کرنا نہیں، کسی بھی دکھنا نہیں بول کے. جنات فرشتے سب رہتے نا، کسی بھی دکھنا نہیں بول کے ویسا بیٹھ کر نماز پڑھو. نماز پڑھنے وضو کرنا نا، تیمم کرو. بزرگان محترم ذرا دیکھیے مٹی کی صفت کیا ہے. ایک ناپاک گندا انسان کو پاک کر دیتی ہے مٹی، ہر قسم کی برائیوں کو اپنے اندر لے لیتی، چھپاتی ہے مٹی، سامنے سے پیچھے سے چھپاتی بھی ہے، انسان کو پاک بھی کرتی ہے. ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، چاہے فیملی والا ہو، دوست ہو یا قوم ہو، کوئی سے بھی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی رہنے والا ہو، کوئی سے بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، سچا ہوگا، اس کے عیب کو چھپانے والا ہوگا، اس کی کمزوریوں کو دور کر کے اسے پاک کرنے والا، اس کو طاقتور بنانے والا، اس کو سپورٹنگ کرنے والا ہوگا. خیر آگے بڑھتا ہوں. میں دوسری چیز میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسری چیز ہے مٹی کے اندر قبولیت کی صفت. یہ بھی نمبر 1 ہمیں اس کے اندر مائنس میں ماننے کی صفت نہیں. کس کے اندر بھی بڑے بولے تو چھوٹا ماننے کا نہیں ہے، کہیں کسی جگہ میں ایک دوست اور ایک دوست کو بولے تو ماننے کا مزاج نہیں ہے، ماں باپ بولے تو اولاد ماننے کا نہیں، استاذ بولے تو ٹیچر بولے تو شاگرد اسٹوڈنٹس ماننے کا نہیں، ماننے کا مزاج نہیں ہے. گھر کے اندر بڑے چھوٹے کو بولے، بڑے بھیا چھوٹے بھائی کو بولے، کہیں بھی ماننے کا مزاج نہیں. شوہر اگر بیوی کو کچھ بول دے یا بیوی اگر شوہر کو خیر خواہی میں کچھ بول دے، کہیں بھی ماننے کا مزاج نہیں. سب جگہ یہ درندگی ہے. یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے، یہ مٹی سے ہم کو سیکھنا قبولیت، بات کو لینے ماننے کی صفت. شوہر اگر بیوی کو کچھ بول دیا وہ بچوں کے اوپر برس رہی ہے، بیوی اگر شوہر کو کچھ بول دی وہ دوسروں کے اوپر برستا ہے. کہاں یعنی ہمارے پاس کتنی بڑی چیز یہ ہو گئی ہے کہ یہ ضدی مزاج کی وجہ سے ساری ہر قسم کی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں. خیر ذرا تیز میں آپ کو بتا دوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کی نا، یہ مین پوائنٹ، اسمعوا و اطیعوا، سنو اور جو بولا گیا اس کو مان کر چلو. اسمعوا معمول لائٹ چیز جیسا دکھے گی، یہ سب سے مین چیز ہے. سننے کا مزاج، ماننے کا مزاج آ جانا. صحابہ کے اندر ماننے کا مزاج آ گیا تھا، اسی لیے وہ صحابہ بنے. اولیاء، تابعین، تبع تابعین، اولیاء سب میں آپ دیکھو جس کے اندر بھی ماننے کا مزاج تھا نا وہ بڑے بنے. جن کے اندر ماننے کا، قرآن کے اندر جنتیوں کی صفت بولی گئی ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. جنتیوں کی، تمہیں میں سب انشاءاللہ ضرور ہم جنتی بنیں گے. جنتیوں کی صفت کیا معلوم؟ وہ باتوں کو سن کر، جو اچھی باتیں ہوتے سن کر اس کو فالو کریں گے. تو یہ ماننے سننے کا مزاج آنا ہمارے سامنے. بڑے کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی، علماء کی بات ہمارے سامنے آ گئی، اچھی باتیں ہمارے سامنے آ گئی، شیخ کی بات آ گئی، امی ابا کی بات آ گئی، ماننا چاہیے. خیر اس کے بعد یہ تیسری صفت کیا ہے مٹی کے اندر؟ مٹی کے اندر ایک چیز ہے تواضع. یہ بھی ایک بڑا عنوان، بڑا بیان ہو جائے گا. تواضع، میں خاکسار، میں ناکارہ، میں کیابچ نہیں، یہ زبان سے بولنے کا نہیں. تواضع صحیح بھی ماننا سو دل سے، میں کیابچ نہیں، جو کچھ بھی میں ہوں وہ اللہ کا کرم ہے. میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی صلاحیت ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس یہ ہے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو آدمی دل سے یہ مانتا ہے، زبان سے کیا بھی نہیں بولے تو پرواہ نہیں ہونے. میں کیا بھی نہیں، میں بڑا آدمی نہیں، میں چھوٹا آدمی کر کو زبان سے بولنا ضروری نہیں. کیا بھی بولیاس نہیں تو بھی دل میں انہیں سمجھتا ہے سو بیسٹ میرے سے، میں ناکارہ، جو بھی ہے میرے پاس اللہ کا فضل ہے، میری صلاحیت سے طاقت سے کر کو مجھے کیا بھی ایک کرتی چیز بھی مل کو نہیں ہے. شکر گزاری کا مزاج ہے نا، راز بزرگ بولے ہیں سو کیا، شکر گزاری کا مزاج جس کے اندر ہوگا نا، اس کے اندر ضرور تواضع کی صفت ہوگی. ناشکری پن کس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے اندر چاہیے تواضع کرنے کا نہیں، تکبر رہے گا. تکبر اگر انسان کے دل کے اندر آ گیا، ایک کر کے ساری برائیاں آ جائے گی، کچرے کی تٹی چھو. اگر تواضع اگر ہے بولے تو ایک کر کے اچھائیاں، ایک کر کے ساری اچھائیاں اس کے دل کے اندر آ جائے گی. اسی طرح سے مٹی کے اندر ایک چیز ہے بڑوتری کی صفت. چونکہ وقت تنگ ہے اس لیے میں صرف یہ بات بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. ایک چیز ہم ڈالتے ہیں، اس کے اندر پاخانہ ڈالا گیا انسان کا، یا گوبر ڈالا گیا، غلاظتیں ڈالی گئی، پیشاب ڈالے گئے، یہ سارے کے سارے اپنے اندر رکھ لیتا، وہ واپس نہیں دیتا. پیشاب کا جھاڑ آ گیا ہو، پاخانے کا جھاڑ آ گیا، ایسے سے کیا بھی نہیں ہوتا. لیکن بیج ڈالے، اچھی چیز ڈالے تو اسے بڑھانا، اچھی چیز ڈالے ہیں تو اسے بڑھانا. بڑوں کی طرف سے اچھی بات آ گئی، قرآن حدیث کی بات آ گئی، عمل کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنا.
ہمارے اپنے آس پاس کے ساتھیوں تک بات پہنچانا، اچھی چیزوں میں ایک دوسرے کو شیئر کر کے ان کو بھی اس خیر کے کام کے اندر شریک کرانا، بڑوں طریقے بڑھانے کی صفت مٹی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صفتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس نصیب فرمائے کہ یہ صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے ولی مقرب بندے بن جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔